الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمنت بالله صدق الله العظيم۔ کہ عرش پر بڑی دھوم سے بلغ العلا بکمالہ، ہوئی روشنی دو جہان میں کشفت دجا بجمالہ۔ یہ بیان ہے سارے قرآن میں حسنت جمیع خصالہ، پڑھو ہر گھڑی ہر آن میں صلو علیہ وآلہ۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان، اللہ جل جلالہ امن والہ نے ہم سب کو ایک مقدس محفل کے اندر آنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج درود پاک کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ درود پاک کی کتنی فضیلت ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اس کے فرشتے آقا علیہ السلام پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آقا علیہ السلام پر خوب درود و سلام بھیجو۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے الصلاۃ نور، یہ درود پاک پڑھنا تمہارے لیے بروز حشر نور ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک بھیجے گا، کل بروز قیامت وہ سب سے میرے زیادہ قریب ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی بن مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مشرف حجت علیہ السلام سے مشرف ہوا، مشرف ہونے کے بعد وہ ایک غزوے میں شریک ہوا۔ حجت علیہ السلام اس شخص کو کہتے ہیں جو صاحب استطاعت ہو، جس پر حج فرض ہوا ہو اور اس نے حج کر لیا ہو زندگی کے اندر، اسے اسلام کے اندر حجت علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا، جو شخص حجت علیہ السلام ہو، پھر اس کے بعد وہ ایک غزوے میں شریک ہوا ہو، اللہ رب العزت ایک غزوے کی شرکت کے بدلے اسے 400 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جب پیارے آقا نے یہ فرمان سنایا، وہاں پر ایسے صحابہ کرام بھی موجود تھے جو نہایت ہی اس چیز کی طاقت نہیں رکھتے تھے، نہ وہ جہاد کی طاقت رکھتے تھے نہ حج کی طاقت رکھتے تھے۔ جب انہوں نے سرکار کا یہ فرمان سنا تو ان کے دل ٹوٹ گئے، غم زدہ ہونے لگے، دل کے اندر سوچنے لگے ہمارا کیا ہوگا، ہم اس سعادت سے معروم ہو جائیں گے۔ جب سرکار کے پیارے صحابہ نے یہ بات سنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر میرا یہ پیغام پہنچاؤ۔ آقا علیہ السلام کو کہو کہ جو آپ کا امتی محبت اور پیار کے ساتھ آپ کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجے گا، خالق کائنات اللہ تبارک و تعالی اسے 400 غزوات کا ثواب عطا فرمائے گا، اور ہر غزوہ 400 حج کے برابر ہوگا۔ تو لوگوں، جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل نے یہ عرض کیا اور پیارے آقا نے صحابہ کرام کو درود پاک کی یہ فضیلت بیان کی بتائی تو صحابہ کرام خوش ہو گئے۔ اب خود اندازہ لیں درود پاک کی کتنی فضیلت ہے، درود پاک کا کتنا مقام ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اپنے پیارے آقا پر درود و سلام پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں ہر وقت اپنی یاد کی توفیق نصیب فرمائے۔